پاکستان اور چین کے تعلقات ہمیشہ بہت مضبوط رہے ہیں اور بہت گہرے رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آیا کہ چین کو بھی چند چیزوں پہ تحفظات ہیں۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان اور چین کے زیادہ تعلقات نہیں چاہتا۔ اس سارے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے تو اس کو میں سمپلیفائی اس طرح کرتا ہوں۔ آپ امریکہ کے الائی رہے کئی سال، لیکن آپ چین کے بھی دوست رہے شروع سے۔ آپ کی فارن پالیسی کا طرح امتیاز یہ تھا کہ بیک وقت چین اور امریکہ آپ کے اتحادی تھے۔ حالات ایسے بنے ہیں کہ امریکہ نے ہندوستان کو چوز کر لیا اس علاقے میں اپنا اسٹریٹجک ایلائی چائنا کو کارنر کرنے میں۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ چائنا کے خلاف کسی کے ساتھ متحد ہو جائے، ہمیں تو سوٹ نہیں کرتا، تو ہم امریکہ کے اسٹریٹجک حلیف نہیں بن سکتے۔ نہ امریکہ ہم پہ اعتبار کرے گا کہ ہم چین کے خلاف ان کے ساتھ مل کے کچھ کریں گے۔ بلکہ مجھے کچھ امریکن ملنے آئے تھے کوئی 10-15 دن پہلے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ آپ ہم ہر چیز سے بات کریں، چین پہ نہ بات کریں۔ میں نے کہا اچھا کیا؟ انہوں نے کہا نہ آپ ہمارے خیالات چین پہ بدل سکتے ہیں، نہ ہم آپ کے خیالات چین کے بارے میں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ نہ ہی بات کریں تو اچھا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم امریکن ریلیشن شپ کی خاطر چین کے ساتھ ناطہ توڑیں۔ ایک تو یہ فارن پالیسی کا چیلنج رہے گا۔ ہماری ایکسپورٹ مارکیٹ سب سے بڑی ویسٹ میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپین یونین میں ہے، برطانیہ میں، یہ بھی حقیقت ہے۔ ہمارے لوگ زیادہ جو آباد ہیں مڈل ایسٹ کے علاوہ ویسٹ میں ہیں۔ چائنا میں تو بڑے کم لوگ جاتے ہیں آبادی کے لیے، یہ بھی چائنا کو پتہ ہے۔ پھر انگلش لینگویج بیکاز آف کلونیل رول، ساؤتھ ایشیا وچ مینز انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایک ان کو نیچرل ایڈوانٹیج ہے انگریزی کی وجہ سے کہ وہ یورپ امریکہ سے ان کے چاہے بزنس کے تعلقات ہوں، ان کے بچے پڑھنے کے لیے جائیں، وہ سیر و تفریح کے لیے جائیں، تو وہ چین نہیں جاتے، وہاں جاتے۔ تو ایک کچھ انہیرنٹ یہاں عجیب سی چیز ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں یہاں کی ایلیٹ پرو امریکن، یہ کہا جاتا، میں کہہ رہا ہوں یہاں کے مڈل کلاس بھی پرو امریکن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انڈیا کی مڈل کلاس تو بہت زیادہ پرو امریکن ہے، لیکن اس لحاظ سے پرو امریکن نہیں کہ وہ امریکن پالیسی سے خوش ہیں، لیکن اگر ان کو موقع ملے تو وہ امریکہ جا کے سیٹل ہو جائیں گے، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں پرو امریکہ۔ اب بات یہ ہے، یہ چائنا کو پتہ، ان کو یہ پتہ آپ کی لیڈرشپ پرو امریکہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے، میں ایک تھنک ٹینک کو ہیڈ کر رہا ہوں، میں چائنا گیا تھا ایک ڈیلیگیشن لیڈ کر کے، مجھے خوشی ہوئی، ہمیں فارن آفس میں بھی ریسیو کیا گیا، حالانکہ ہم لوگ اس وقت تو میں فارن منسٹر نہیں ہوں۔ تو وہاں اور جو میجر تھنک ٹینکس تھے وہ دو قسم کے ویوز آئے کہ ہم ہر لیول پہ پاکستان سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، اتنا کوآپریٹ کریں گے، انہوں نے نام لیے جیسے ہم نے یو اے ای کے ساتھ کیا، جیسے ملیشیا کے ساتھ کیا، جیسے انڈونیزیا کے ساتھ، ہم اس سے زیادہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ لیکن ریزرویشنز بھی ہیں، ریزرویشن میں کھل کے بات کرتا ہوں، جو ان کے بندے یا مارے جا رہے ہیں، تو اس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی سیکیورٹی انہیں چاہیے، اب میں کھل کے بات کر رہا ہوں، جی سر، وہ نہیں میسر۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایکچولی اینٹی چائنیز طاقت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کو بتا دیتے ہیں پہلے کہ ادھر جا رہے ہیں، ان کو یہاں قتل کرنا تو کر دو۔ یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہماری لیڈرشپ میں ایسے ہیں، لیکن نیچے ایسے کارندے موجود ہیں ہمارے سسٹم میں، تو وہ ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں سیکیورٹی کی، میں اس کو کھل کے نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں وہ گارنٹی دو۔ کیا گورنمنٹ آف پاکستان وہ گارنٹی دے گی؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ کچھ گارنٹیز مانگتے ہیں سیکیورٹی کی، اگر آپ وہ سیکیورٹی گارنٹیز دے دیں تو ابھی بھی میں تو کہوں صرف 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، اور اس کی رپورٹ میں نے اخبار میں نہیں دی۔ جو لوگ میٹر کرتے ہیں، میں نے 4 صفحے کی رپورٹ لکھ کے انہیں بھیج دی ہے کہ یہ پرابلمز ہیں، یہ ہمیں انہوں نے آفر کیا ہے، یہ سب تک کوآپریٹ کرنے کو چاہتے ہیں، لیکن ساتھ مرنے نہیں چاہتے کہ بندے آئے اور ان کو آپ مار دیں اور اس کے بعد ان کی سیکیورٹی نہ ہو۔
ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں پراپر پروٹیکشن جو چاہیے نہیں مل رہی، کیونکہ سسٹم جو ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان ابھی نئے سال کے آغاز میں یہ ایک خوشخبری ہے کہ ایک دفعہ پھر سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بن گیا۔ اس سے ایک تو یہ بتائیں کہ خارجہ امور ہیں جو پاکستان کے، اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور دوسرا وہاں پہ موجود رہتے ہوئے پاکستان فلسطین کے حوالے سے یا اپنے دوست ممالک کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک میں آپ کو لائیو ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ جب میں فارن منسٹر تھا تو ہم سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے، جی، اور جو سیکورٹی کونسل کا ممبر ہوتا ہے اس کا منسٹر ہر مہینے اپنی مرضی کا ایجنڈا سیٹ کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے بھی ایجنڈا سیٹ کیا تھا۔ اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک طاقت ہے، آپ ایجنڈا بھی سیٹ کر سکتے ہیں، بحث بھی کروا سکتے ہیں جس ایشو پہ آپ چاہیں۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ اس وقت ہم کہتے تھے یار اس وقت ہم نے بننا تھا جب عراق پہ وہ حملہ کر رہے ہیں، ایران پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور ہمارا ایک ہی کام تھا، اور وہ ہمارے لیے مشکل کام تھا، لیکن ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی امریکہ کی ایز سیکورٹی کونسل۔ میں پریزائڈ کر رہا تھا سیکورٹی کونسل پہ کہ ہم عراق میں نہیں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ایک چیلنج ہو گیا۔ امریکہ چاہ رہا تھا ہم پاکستان ان کی سپورٹ کریں، انہوں نے خبر پھیلا دی تھی کہ پاکستان ایسی کہانیاں بنا رہا ہے، اندر خانے ہم سے ملا ہوا ہے۔ اور مجھے رات کے 12 بجے میکسیکو کے فارن منسٹر کا فون آیا، یار ہمیں تو تم کہہ رہے ہو کہ ڈٹے رہو، تم سنت متبقری بن گئے ہو۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ چیلنج بھی بن جاتا ہے، آپ پہ پریشر بھی پھر پڑتا ہے کہ ہر ملک پریشر ڈالے گا، روس بھی امریکہ بھی ڈالے گا، چین بھی ڈالے گا، تو آپ کا امتحان بھی۔ لیکن طاقت تو ہے، آپ کی اہمیت کی ریکگنیشن ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ 10ویں 12ویں بار بنا ہے۔ یہ بھی اس بات کی ہے کہ پاکستان کا ایک رول ہے۔ تو میں آپ کو جو کہہ رہا تھا نا کہ اگر پاکستان اپنا ہاؤس سیٹ ان آرڈر کر لے تو ہمیں ڈیمورلائز ہونے کی نہیں ضرورت۔ 5 سال ہمیں چاہیے اسٹیبلٹی۔ تو سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ میں فائدے ہیں، ہم نے دیکھے، رول ادا کیا۔ سیکورٹی کونسل ہماری اور دوسروں کی، فرانس کی وجہ سے بنیادی طور پر، فرانس سے ان کو اتنی نفرت ہو گئی امریکنوں کو کہ انہوں نے کہا آئندہ فرینچ فرائز جو کھانے والے ہیں ان کو فرینچ فرائز نہیں کہا جائے گا، اس کو فریڈم فرائز کہا جائے گا۔ اتنی نفرت کا انہوں نے اظہار کیا۔ ہم اس لیے تھوڑے سے بچے رہے کہ انہیں ہماری ضرورت تھی افغانستان میں، لیکن ہم نے رول ادا کیا تو ملک رول ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ جنگل کا بادشاہ، اس نے کیا کیا؟ سیکورٹی کونسل نے اجازت نہیں دی، ہم نے نہیں دی۔ وہ ایک اور اس نے کولیشن بنا لی، کولیشن آف دا ولنگ، اور اس نے پھر بھی عراق پہ حملہ کر دیا، جس سے امریکہ کو بھی نقصان ہوا، عراق کی بیچارے کو بیڑا غرق کر دیا ان کا۔ اتنے لوگوں کی جانیں وہاں ضیاع ہوئی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی۔ امریکہ میں بھی ابھی یہ فیلنگ ہے کہ ان کی جو جنگ عراق پہ انہیں حملہ کیا اس کا ان کو نقصان ہوا، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ سر ابھی آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، افغانستان کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، دہشت گردی میں ابھی تک ہم 80,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، لیکن یہ طالبان کا ساتھ جو معاملہ ہے، اور اس وقت افغانستان کی طرف سے جس طرح ان کی عبوری حکومت بھی جو ہے وہ بھی جس طرح سے طالبان کی TTP کی مدد کر رہی ہے، کیا آپ اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس وقت اقتدار میں نہیں، اگر میں فارن منسٹر ہوتا تو میں ایڈوائز کرتا اس وقت۔ ایک چیز ہے TTP کی مخالفت بالکل مناسب ہے کہ ہمارے بندوں کو وہ آ کے مارتے ہیں، معصوم بچوں کو مارتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے اور ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ تو قابل فہم ہے کہ مخالفت کریں۔